یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک عورت کا غصہ اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا نے دھیرے دھیرے ایک پورے گھر کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذکرا بھی بچپن سے ہی بہت تیز مزاج اور غصے والی تھی۔ ان کے چہرے پر معصومیت تو تھی، لیکن ان کی زبان پر اکثر کڑوے لفظ ہوتے تھے۔ ان کے ماں باپ اکثر ان سے غصے سے پریشان رہتے تھے۔ ان کی ماں اکثر انہیں سمجھاتی تھی، ذکرا بیٹے، غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، زبان سے نکلے لفظ واپس نہیں آتے۔ لیکن ذکرا اکثر یہ بات ہنس کر ٹال دیتی، ممی میں بھی غصے میں بول دیتی ہوں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ لاپرواہی سے کہتی اور بات کو ختم کر دیتی، مگر ان کی زبان پر کبھی کبھی صرف کڑوے لفظ ہی نہیں، بد دعائیں بھی آ جاتی تھی۔ ایک دن بچپن میں ان کے چھوٹے بھائی نے شرارت کرتے ہوئے ذکرا بی کی اسکول کی کتاب سے کچھ پنے پھاڑ دیے۔ ذکرا بی نے جیسے ہی یہ دیکھا، ان کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کتاب پھاڑنے کی؟ وہ چلانے لگی۔ چھوٹا بھائی ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مسکرا کر بولا، دیدی مذاق کر رہا تھا، معاف کر دو۔ لیکن ذکرا بی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے بہت کھڑی کھوٹی سنائی اور غصے میں کہہ دیا، جا تو مر جا، تیری وجہ سے میری کتاب خراب ہو گئی۔ یہ لفظ سن کر گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ان کے ماں باپ کے چہرے پر ایک دم سے درد اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کی ماں فوراً بولی، ذکرا ایسے لفظ زبان سے کبھی مت نکالو، بد دعا دینا بہت بری بات ہوتی ہے۔ ان کے والد نے بھی سختی سے کہا، بیٹا زبان سے نکلی بد دعا کبھی کبھی سچ ہو جاتی ہے۔ لیکن ذکرا نے بس کندھے اچھال دیے، ارے بھائی ایسا بھی کیا بول دیا، اتنا بھی کیا ہو گیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ ان کا چھوٹا بھائی تھوڑی دیر بعد ہنس کر کھیلنے چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کے ماں باپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک دن گھر میں اچانک فون آیا۔ ان کے والد کے چہرے سفید پڑ گیا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ ذکرا بی کا چھوٹا بھائی روڈ کراس کرتے وقت ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ پورا گھر ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹرز نے کہا، شکر ہے بچہ بچ گیا، لیکن حالت تھوڑی نازک تھی۔ یہ سن کر ذکرا کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ انہیں اپنی ہی لفظ یاد آ گئے جو انہوں نے اپنے بھائی کو بد دعا میں دیے تھے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس دن پہلی بار ذکرا کو محسوس ہوا کہ زبان سے نکلے لفظ کبھی کبھی انسان کو زندگی بھر ستا سکتے ہیں۔ لیکن شاید یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ ذکرا بی کا غصہ اور ان کی زبان ابھی بھی نہیں بدلی تھی، اور آنے والے وقت میں ان کی ایک اور بد دعا پورے خاندان کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ وقت گزرا، لیکن ذکرا بھی کہاں بدلنے والی تھی۔ کچھ لوگ واقعی کبھی نہیں بدلتے۔ ذکرا بی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتے گیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کی تیز اور کڑوی زبان سسرال والوں کو چبھنے لگی۔ ان کی ساس اکثر چپ رہتی تھی، لیکن ایک دن وہ بھی تھک گئی۔ ایک شام انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں گھر میں روز روز کی لڑائی برداشت نہیں کر سکتی، بہتر ہے تم دونوں الگ رہنے لگ جاؤ۔ ان کا بیٹا اپنی ماں کی بات سمجھ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ذکرا بی اور ان کے شوہر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ذکرا بی کے شوہر بہت اچھا کماتے تھے۔ انہوں نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں گھر بھی لے لیا۔ گھر بڑا تھا، سویدھائیں بہت تھی، لیکن پھر بھی اس گھر میں سکون نہیں تھا، کیونکہ سکون صرف پیسوں سے نہیں آتا، سکون انسان کی فطرت سے آتا ہے۔ ذکرا بی کو گھر کا ہر کام کرنا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس زندگی سے بیزار ہونے لگی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بچے چھوٹے تھے اور گھر کی ذمہ داریاں بڑھ رہی تھیں۔ ان کے شوہر نے ان کی پریشانی دیکھ کر یہ کہا، ذکرا تم تھک جاتی ہوگی،
میں تمہارے لیے 2 کام والی لگا دیتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے 2 کام والی ذکرا کی سہولت کے لیے لگا دی، لیکن مسئلہ کام کا نہیں تھا، مسئلہ ذکرا کی زبان کا تھا۔ ذکرا بھی ہر بات پر غصہ کر دیتی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا جھاڑو کیسے لگاتے ہیں، یہ برتن کیسے دھوئے ہیں تم نے، تمہیں عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ان کی آواز اکثر گھر میں گونجتی رہتی۔ کام والی عورتیں کچھ مہینے برداشت کرتی، پھر ایک دن تھک کر کہہ دیتی، بی بی جی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، اور وہ کام چھوڑ کر چلی جاتی۔ پھر نئی کام والی آتی اور کچھ مہینوں بعد وہ بھی چلی جاتی۔ ذکرا بھی دن بدن اور زیادہ ناشکری اور کڑوی ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے شوہر اکثر انہیں سمجھاتے، ذکرا اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ذکرا بھی ہمیشہ جواب دیتی، سب مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں، غلطی میری نہیں ان لوگوں کی ہے۔ ان کی زبان پر کبھی شکر نہیں آتا تھا، صرف شکایتیں اور غصہ، اور دھیرے دھیرے وہی غصہ پھر سے بددعاؤں میں بدلنے لگا۔ لیکن ذکرا بی کو ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک اور بددعا جلد ہی ان کی اپنی زندگی پر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ ایک دن ان کا اپنے شوہر سے بہت سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں ایک دوسرے پر چیخنے لگے۔ ان کے شوہر نے تھک کر کہا، ذکرا ہر بات پر غصہ اور الزام ٹھیک نہیں ہوتا، گھر سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ذکرا بھی اور بھڑک گئی، تمہیں اگر میری عادتیں پسند نہیں تو تم مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ میری زندگی سے اور کبھی واپس مت آنا، کاش تم گھر سے چلے جاؤ اور کبھی واپس نہ آؤ، انہوں نے غصے میں کہہ دیا۔ ان کے شوہر کچھ دیر تک چپ کھڑے رہے، ان کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، شاید تمہیں واقعی میری ضرورت نہیں ہے، اور وہ گھر سے نکل گئے۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ شروع میں سب کو لگا وہ کچھ دنوں میں لوٹ آئیں گے، لیکن دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ پولیس میں رپورٹ بھی لکھوائی گئی۔ پولیس نے کہا، ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، خود سے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ذکرا بھی بہت روئی، کبھی کبھی رات کو انہیں اپنے ہی لفظ یاد آتے، چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا۔ لیکن وقت کہاں رکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دکھ بھی دھیرے دھیرے غصے میں بدل گیا، اور ان کی فطرت اب بھی نہیں بدلی۔ بچے بنا باپ کے ہی بڑے ہو گئے۔ ان کی بیٹی شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ 2 بیٹے ذکرا بی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی تو گھر میں 2 اچھی اور سمجھدار بہوئیں آئیں، لیکن ذکرا بی کو کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ تمہیں گھر سنبھالنا نہیں آتا، تم لوگ میرے بیٹوں کے لائق نہیں ہو، ان کی زبان پھر سے تیر کی طرح چلتی رہتی۔ وقت گزرا، گھر میں پوتا پوتی بھی ہو گئے، لیکن ذکرا بی کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنوں بچوں کو بھی کہہ دیتی، تم لوگ میرے نصیب میں ہی لکھے ہوئے ہو۔ بہویں چپ رہتی، تھک چکی تھی۔ ایک دن بڑی بہو سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم الگ رہیں گے یا پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ بڑے بیٹے نے بہت کوشش کی کہ گھر میں امن بنا رہے، لیکن جب روز روز کی بے عزتی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ دیا۔ جاتے وقت ذکرا بی کا غصہ پھر پھوٹ پڑا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، چلا جا مجھے چھوڑ کر، تو اپنی زندگی میں کبھی چلنے کے قابل نہ رہے، کبھی خوش نہ رہے۔ ان کا بیٹا رک گیا، اس نے پلٹ کر بس اتنا کہا، اتنی بددعائیں اپنے اولاد کو مت دیجیے۔ لیکن ذکرا بی کی زبان رکنے والی نہیں تھی۔ کچھ مہینے گزرے ہی تھے۔ ایک رات اچانک
फ़ोन आया, बड़े बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। सब अस्पताल भागे। डॉक्टर ने भारी आवाज़ में कहा, उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी लोअर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी है। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। ज़िक्रा भी चुप खड़ी रही। उन्हें अपनी ही बद्दुआ याद आ गई। कभी चलने के काबिल ना रहे। उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी थी। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान अब भी नहीं बदली। वो गुस्से में कभी बहुओं को, कभी नसीब को, कभी दुनिया को कोसती रहती। लेकिन धीरे धीरे घर की खुशियाँ ख़त्म हो गई। एक बेटा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुज़र रहा था। दूसरा बेटा भी अपनी माँ के गुस्से से थक चुका था। और ज़िक्रा भी, वो अब भी बद्दुआएं देती रहती थी। मगर वक्त का एक उसूल है, कभी कभी इंसान की ज़ुबान से निकले लफ्ज़ आखिरकार उसी पर वापस लौट आते हैं। और ज़िक्रा भी को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उनकी अपनी ज़िंदगी भी उन्हीं बद्दुआओं का बोझ उठाने वाली है। वक्त गुजरता गया, लेकिन ज़िक्रा भी के घर में सुकून कभी वापस नहीं आया। बड़ा बेटा व्हीलचेयर पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका था। उसकी बीवी दिन रात उसकी खिदमत करती, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक सवाल ज़रूर होता, ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। छोटा बेटा भी अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं गुस्से में उसकी माँ उस पर भी कोई ऐसी बात ना कह दे जो बद्दुआ बन जाए। एक दिन घर में सब लोग बैठे थे। ज़िक्रा भी फिर से किसी बात पर गुस्से में आ गई और अपनी छोटी बहू को बुरा भला कहने लगी। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अम्मी, आपको अंदाज़ा भी है आपकी ज़बान से निकले लफ्ज़ कितने भारी होते हैं। कभी कभी इंसान की बद्दुआ सच भी हो जाती है। ये सुनकर ज़िक्रा भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके जहन में अचानक पुरानी बातें घूमने लगी। उनका बचपन, अपने भाई को दी हुई बद्दुआ, फिर अपने शौहर के साथ झगड़ा और अपने शौहर को दी हुई बद्दुआ, और फिर अपने बड़े बेटे को दी हुई बद्दुआ। उनका दिल एकदम से बोझाल हो गया। उस रात ज़िक्रा भी को नींद नहीं आई। वो रात भर सोचती रही। सुबह जब वो अपने बड़े बेटे के कमरे में गई, वो व्हीलचेयर पर खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहा था। ज़िक्रा भी उसके पास आकर रुक गई। उनकी आवाज़ पहली बार इतनी धीमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उनका बेटा हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। ज़िक्रा भी की आंखों में आंसू थे। शायद मेरी ज़बान ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैं गुस्से में जो लफ्ज़ कहे, आज उन्हीं को बोझ मेरे दिल पर है। कुछ पल कमरे में खामोशी छा गई। फिर उनके बेटे ने धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप वाकई बदलना चाहती है तो बस एक काम कीजिए, अब किसी और को कभी बद्दुआ मत दीजिए। ज़िक्रा भी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उन्होंने अपनी ज़बान को रोकना सीखा। अपने शौहर को याद कर कर वो बहुत रोई, और जब भी गुस्सा आता वो चुप हो जाती। कभी कभी वो अपने पोता पति को गले लगाकर बस इतना कहती कि तुम सब खुश रहना। लेकिन सच ये था, ज़िंदगी के कुछ ज़ख्म कभी पूरी तरह नहीं बढ़ते। उनके शौहर कभी वापस नहीं आए। उनका बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। ज़िक्रा भी ने देर से ही सही, लेकिन एक बात ज़रूर समझ ली थी, इंसान की ज़बान से निकले लफ्ज़ सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, कभी कभी वो तकदीर बनकर वापस लौट आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, बद्दुआ देने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका असर कभी कभी अपनों पर भी पड़ जाता है और ज़बान से निकले लफ्ज़ वापस नहीं लिए जाते।